أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا. اب ہم اگر حضور کو مانتے ہیں، محمد عربی کو مانتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ جو قرآن ان کے اوپر نازل ہوا اس کی ہم تلاوت کریں، اور اس کے جو فیوض و برکات ہیں اس کو حاصل کریں. یہ مجالس کا سلسلہ سال و سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اس پروگرام کو، ان مجالس کو دنیا کے گوشے گوشے میں بیٹھ کر لوگ سنتے ہیں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور یہ تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ مومنین ہیں، اب پہلے جیسی قوت نہیں رہ گئی، پہلے جیسی طاقت نہیں رہ گئی، تو کتنی دیر تک بیٹھیں گے. اور ذاکر کو پڑھنا بھی چاہیے کہ جو ذاکر تیاری کر کے آئے گا تو جب تک سنائے گا نہیں اس کو بھی تو تسکین نہیں ہوگی. آپ سنیں چاہے نہ سنیں، ذاکر سنا کے رہے گا. تو ذاکر کا کام ہے سنانا، آپ کا کام ہے سننا. اور ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بہت پہلے سے سید الشہداء اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب کو بیان کرتے ہیں، اور اس بارگاہ میں آنے کا پہلا موقع ہے. اس سے پہلے سن 89 میں سفر کی نوچندی میں اس بارگاہ کا زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا. اس کے بعد تقریباً 33-34 سال کے بعد جو ہے یہاں آنا ہوا. دل کرتا ہے آنے کا، جو اہل بیت کا محب ہوگا اس کا دل کرے گا اس بارگاہ میں آنے کا. جو محب اہل بیت نہیں ہوگا اس بارگاہ میں کبھی آ نہیں سکتا. لیکن سلام ہماری ماں بہنوں کی آرزوؤں کے اوپر، ان کی محبتوں کے اوپر کہ اس بزم میں ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان کتنی تعداد میں ہے. اگر تعداد کئی گنا زیادہ ہے اس بارگاہ میں، اس بزم میں، تو ہماری ماں بہنوں کی. آپ انصاف سے بتائیں، ہم کسی کی وکالت نہیں کر رہے ہیں نا، ہم کو حق ہے وکالت کرنے کا.
زہرا آتی ہیں اس بزم میں، مردوں کی بھی تعداد کو دیکھیں گی، عورتوں کی بھی تعداد کو دیکھیں گی، آپ خود بتائیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہ زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ مرد اس غرور کے عالم میں رہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، لیکن جو عمل، جو کردار عورتوں کا ہے اور عورتوں کی بلندی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹ کہیں اور عورتوں کی وکالت کریں تو مرد ناراض ہو جائیں گے، مردوں کی وکالت کریں گے تو عورتوں کی ناراض ہو جائیں گی، لہذا ذاکر کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے۔ اور کیا یاد نہیں، اگر کسی کی ہم یہاں سے تعریف کر دیں تو لوگ کہیں گے دیکھا صاحب یہ لگتا ہے کہ ان کا رشتہ دار ہے، توجہ چاہ رہے ہیں آپ؟ تعریف کسی کی کر دینا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے والا کا یہ رشتہ دار ہے، توجہ، رشتہ داری جوڑی نہیں جاتی ہے۔ سن لیجیے آپ، ہم اہل بیت کا تذکرہ اسی لیے کرتے ہیں، ہر دشمن دیکھ کے سمجھ جاتا ہے یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ محمد کا چاہنے والا ہے، یہ علی و فاطمہ کا چاہنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وقت بہت کم ملتا ہے، ظاہر بات ہے ذاکرین کی تعداد زیادہ ہے کہ نہیں، تو وقت تو کم ملنا ہی چاہیے، لیکن ممبر پر آ جانے کے بعد پڑھنے والا یہ سوچتا ہے کہ جب تک اتریں گے نہیں ہمارا کر کیا لے گا کوئی، ایک ذہن میں بات رہتی ہے۔ یہ شرافت نفسی آپ کی ہے کہ ہم جتنی دیر تک پڑھ جائیں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کمال آپ کا ہے۔ تو جو چاہ رہے ہیں ذاکر سمجھتا ہے پڑھنا ہمارا کمال ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سننا آپ کا کمال ہے۔ اس بز میں آپ نہ بیٹھے تو ہم کس کے سامنے بیان کریں گے، کس کے سامنے مجلس بیان کریں گے؟ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، اور میں اپنی طرف سے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں خاص طور سے اپنی ماں بہنوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، کم کھائیے گا، کم پہنیے گا، مگر بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے گا۔ جب تک بچوں کو صحیح تعلیم نہیں ملے گی وہ بچہ ترقی نہیں کر سکتا، اس کی فکر نہیں کھل سکتی، لہذا ضروری ہے کہ بچوں کو صحیح تربیت دی جائے، صحیح تعلیم دی جائے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس کا علاج تو ممکن ہے کہ جس کی طبیعت خراب ہے، مگر اس کا علاج ممکن نہیں ہے جس کی تربیت خراب ہے۔ اور کیا آپ نے، میں جملہ کہہ رہا ہوں اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا کہ اگر انسان بیمار ہے تو اس کا علاج ممکن ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی تربیت خراب ہے اور جو چاہ رہے ہیں تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ حر کی طبیعت خراب تھی، ایک شب میں علاج ہو گیا تو حر بن گئے، پیشانی پر زہرا کا رومال باندھا گیا اور ایک شب میں ہرملا بن گیا، قیامت تک کے لیے گلے میں لعنت کا طوق پڑ گیا۔ تو اس کی تربیت خراب تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ سنیں یا نہ سنیں، جو وقت ملا انشاءاللہ اسی وقت ختم کروں گا، لیکن ایک بات کی گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ لوگوں نے بانی تنظیم المکاتب مولانا سید غلام عسکری صاحب قبلہ کا نام سنا ہوگا۔ ان کے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، محلے محلے میں تنظیم المکاتب کا مکتب کھولا ہے۔ وہ اکثر مجلسوں میں ممبر سے کہتے تھے کہ دو لوگ کبھی سچ نہیں بولتے، ایک سائیکل سے گرنے والا، ایک ممبر پر پڑھنے والا۔ نہیں، اب ترقی کا تو یہ عالم ہے کہ لوگ توجہ سے سنتے ہیں، داد کم دیتے ہیں۔ نیا میں جو کہہ رہا ہوں سنیے، توجہ سے سنتے ہیں، داد کم دیتے ہیں۔ اب ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے لوگ داد دیتے تھے
تعریف کرتے تھے. ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ پہلے کے لوگوں کے پاس کلیجہ مضبوط تھا. اب لگتا ہے کہ کچھ کلیجے میں کمزوری آ گئی کیا. اب محفلوں میں دیکھ لیجئے, مجلسوں میں دیکھ لیجئے, ہے نا, تعریف کم ہوتی ہے, ہاتھ بلند ہوتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہاتھ بلند کیوں ہو رہے ہیں. توجہ چاہ رہے ہیں آپ؟ ارے ذاکر کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں یا اپنے ہاتھ کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کے اوپر. توجہ چاہ رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان توجہ سے سنے اور اس کے اوپر عمل کرے. تو کیا کہنا ہے, ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے, اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. بہت دور سے آئے, 700 کلومیٹر سے آئے, 2 دن لگ گیا سفر میں, 2 دن ہو گیا اس بارگاہ میں آئے ہوئے, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھا. آپ یہ بتائیے کہ حسین خوش ہوں گے, جناب زہرا خوش ہوں گی؟ رمضان آتا ہے تو 2 دن پہلے طبیعت ضرور خراب ہوتی ہے, اہل بیت خوش ہوں گے؟ سب کو لے کے چلنا پڑے گا. نماز اس لیے ضروری ہے کہ حسین نے آخری سجدہ میدان کربلا میں کیا, اور ہمارے نوجوانوں کو فرصت ہی نہیں ملتی. سارے امور کو انجام دینے کے لیے, یہاں تک پہنچنے کے لیے فرصت ہے, مگر نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ہم کیا حسین کے سجدے کا تذکرہ کریں گے, ہم کیا حسین کے سجدے کے ذکر کو سنیں گے کہ اس پر عمل نہیں ہے. عمل ضروری ہے. یہاں مجلسوں میں انسانیت بیان کی جاتی ہے, اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. یہی تو ہے. اب تک کوئی ظالم اور مظلوم کو نہیں سمجھا تو اس نے کچھ نہیں سمجھا. ان مجلسوں میں ظالم کے خلاف اعلان ہوتا ہے کہ ظالم کے لیے خدا کی بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ظالم ہے, اس نے ظلم کیا ہے. اور ان مجلسوں میں مظلوم کی حمایت کی جاتی ہے. اور یہ عجیب دور ترقی ہے کہ ظالم کے بھی ساتھ ہیں, مظلوم کے بھی ساتھ ہیں. یہ بات نہیں بنے گی کہ ظالم کا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوم سے بھی ہمدردی. یا تو ظالم کی طرف چلے جاؤ یا مظلوم کی طرف چلے جاؤ. یہ پالیسی نہیں چلے گی کہ ظالم کے ساتھ بھی ہیں, مظلوم کے بھی ساتھ ہیں. یاد رکھیں, باطل کا ساتھ دے کر انسان لعین تو بن سکتا ہے مگر حبیب نہیں بن سکتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کے اوپر. جو چاہ رہے ہیں, لہذا اتنا وقت ہے کہ تمہید بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہید ہی میں وقت گزر جائے گا, ہے کہ نہیں. اور جب تک مجالس میں کچھ نعرے نہ بلند ہوں, شور نہ مچے, تب تک ہمارا نوجوان سمجھتا ہی نہیں کہ مجلس کامیاب ہو. اب ظاہر سی بات ہے, بزرگ ہو گئے ہیں تو اب وہ گھر سے آ نہیں سکتے, اب نوجوان بچے ہی آتے ہیں. اور مجلس سننے کے بعد بچے اپنے گھر گئے, دادا نے پوچھ لیا کہ بیٹا مولانا نے کیسی مجلس پڑھی؟ کہا دادا مت پوچھیے, اتنی دھانسو مجلس تھی کہ مولانا پڑھ رہے تھے, اتنے نعرے لگ رہے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ چھت گر جائے گی. مجلس چھت گرانے کا نام نہیں ہے, مجلس اس کا نام ہے کہ چھت ٹوٹی پھوٹی ہو تو اس کو بچا لیا جائے.
بتا نہیں پائے سلم ہوں کہ مولانا نے کیسی مجلس پڑھی یا مولانا نے مجلس میں کیا کیا پڑھا. بزرگ نے کہا نا بیٹا پڑھا کیا؟ کہا یہ مت نہ پوچھئے کہ مولانا نے پڑھا کیا. جو بچہ سن کے کسی کو سنا نہ سکے تو اس نے سچے دل سے مجلس ہی نہیں سنا. مجلس سنیے، سننے کے بعد گھروں کو جائیے، جو لوگ نہیں آئے تھے ان کو سنائیے کہ آج مولانا نے کیا پڑھا ہے. اور جو چاہ رہے ہیں آپ، کب سے مجلس ہو رہی ہے؟ تقریباً 1400 سال سے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا اور امام مظلوم قتل ہو گئے. قتل کرنے والا ظالم بنا، قتل ہونے والا مظلوم بنا. آپ یہ بتائیے کہ ظالم زندہ ہے یا مظلوم زندہ ہے؟ آج ظالم کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آج مظلوم کے نام کے اوپر اتنا بڑا مجمع جوگی پورا میں آیا ہوا ہے. یہ کیوں آیا ہے؟ یہ مظلومیت کا اعلان کرنے کے لیے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اور جو چاہ رہے ہیں یزید کا کوئی کچھ ایسے ذلیل یزیدی خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں جو اب کہنے لگے ہیں کہ اللہ یزید کو معاف کر دے گا. ارے اللہ تمہارے باپ کو معاف نہیں کرے گا، یزید کو تو معاف کرنا بڑی دور کی بات ہے. اللہ معاف کر دے گا. یزید جتنا بڑا شاطر ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے. تو جب اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو پھر کیا کوئی ایسا ظالم بچے گا کہ جس کو اللہ معاف نہ کر دے؟ اگر اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو آپ انصاف سے بتائیں کہ یزید جائے گا کہاں؟ جب اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا تو یزید جائے گا کہاں؟ غلطی معاف ہو گئی تو آپ کہیے کہ جب غلطی یزید کی معاف کر دی گئی تو یزید جنت میں جائے گا. خدا نخواستہ یزید اللہ کی جنت میں چلا جائے تو کیا اس جنت میں آپ جائیں گے کہ جس جنت میں یزید بیٹھا ہو؟ خدا کی قسم اس جنت میں ہم نہیں جائیں گے کہ جس جنت میں یزید بیٹھا ہو. ہمیں یزیدی جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسینی جنت چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر. اگر یزید کی بنیاد کے اوپر ہمیں دوزخ میں بھی جانا پڑ جائے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، مگر اس جنت میں نہیں جائیں گے کہ جس جنت میں یزید جیسا ظالم بیٹھا ہو. اچھا دوزخ میں ہوگا کیا؟ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہی تو ہوں گے. دشمنوں آؤ ہماری مجلسوں میں دیکھو کہ ہم مجلس کے بعد جلوس عزا میں دہکتے ہوئے انگاروں پر ماتم کرتے ہیں اور کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں یہاں کی آگ نہیں جلا سکتی تو وہاں کی بھی آگ نہیں جلا سکتی. یہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر. یہ سامنے کی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. شاید وقت کا تقاضا نہ ہو کہ آپ کے معیار اور آپ کے مزاج کے مطابق ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ مجلس مجلس ہے، اور جو چاہ رہے ہیں آپ کوئی آئے یا نہ آئے مگر مادر حسین آتی ہے. کیا ہے آپ نے مادر حسین آتی ہیں، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کے اوپر. جو چاہ رہے ہیں دیکھیے
30-35 منٹ کا وقت ملا ہے نا؟ اب 30-35 منٹ کے وقت میں ہم کیا بیان کریں گے، ہے نا؟ ظالم کون ہے اس کو بتائیں کہ مظلوم کون ہے اس کو بتائیں، ہے کہ اگر کوئی ظالم کی حمایت کر رہا ہے تو مظلوم کا حمایتی نہیں ہے۔ سن لیجیے آپ، حسین ہی نے تو میدان کربلا میں یزید کو لا کر بے نقاب کر دیا کہ بہت چل چکی تمہاری، اب نہیں چلے گی۔ حسین ہی نے یزید کو بے نقاب کیا ہے اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ جس نے قتل کر دیا وہ کامیاب ہوا، جو قتل ہو گیا وہ ناکام ہوا۔ یہی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ قتل کرنے والا کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اپنے کو کامیاب سمجھتا تو حسین کو کبھی قتل نہ کرتا۔ حسین کو قتل کرنا یہ بتاتا ہے کہ یزید کل بھی ناکام تھا، آج بھی ناکام ہے۔ یزید کی کوشش یہ رہی کہ دنیا میں حسین کے بعد حسین کا کوئی نام لینے والا نہ رہے، اور حسین کے بعد آج تک بنی امیہ اور بنی عباس کی یہی کوشش رہی کہ حسین کے عزاداروں کو ختم کر دیا جائے کہ یہ حسین کا نام لے نہ سکیں۔ اس موقع پر ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب کل کا یزید حسین کو نہ مٹا سکا تو آج کی یزیدیت حسینیت کو کیا مٹائے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یزید کون تھا، یزید کا باپ کون تھا، یزید کی ماں کون تھی، اور یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ حسین کون تھے، حسین کے بابا کون تھے، حسین کی ماں کون تھی۔ تقابل اس وقت ہوتا بنایا، ایک بچہ صلح کا پیکر بنا، ایک بچہ شہید اعظم بنا، اور جو چاہا۔ امام حسن کا ایک واقعہ آپ سن لیں، اور آپ کا ذہن جائے گا کہ بیٹھ گئے تو لگ رہا ہے کہ بڑی آسانی سے نہیں اتریں گے، سن لیجیے آپ۔ لیکن یہ بھی ذکر اہل بیت کا فیض ہے کہ کوئی کتنا سنا لے جائے، آپ کی شرافت نفسی ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، ورنہ ہم نے بڑے بڑے مشاعروں میں دیکھا ہے 200 کلومیٹر 500 کلومیٹر لوگ چلے جاتے ہیں مشاعرہ سننے کے لیے۔ آج جوگی پورا میں سنا، اور کل جو ہے مشاعرہ نجیب آباد میں ہے، یہی مجمع وہاں، یہ مجمع نے خدا نخواستہ ہے کہ نہیں، جو مجمع یہاں آ گیا ہے، اب ایسا مجمع اور ایسی زمین کہاں ملنے والی ہے؟ لیکن ہم ان کی گفتگو کر رہے ہیں جو مشاعرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں سنا، کل نجیب آباد میں اعلان ہو گیا، یہی مجمع یعنی جو مشاعرے کا تھا وہاں پہنچ گیا۔ ایک بہت پسندیدہ شاعر تھے کہ جنہوں نے یہاں بھی وہ غزل سنائی تھی، اور شامت اعمال وہی غزل وہاں بھی ٹھوک دی۔ کیا حشر ہوتا ہے، جوتے چپل چلنے لگتے ہیں، اتنی دور سے آئے سینکڑوں روپیہ خرچ کر کے، کل جو غزل سنایا تھا وہی غزل سنا رہے ہو۔ کل کی غزل آج کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جان قربان ہو جائے ذکر اہل بیت کے اوپر 1400 سال ہم سناتے چلے آ رہے ہیں، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے یہ ذکر پرانا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ یہاں کی مجالس کی اور یہاں کے جلسے کی بڑی اہمیت ہے، پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں،
تو سنتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے اور کہنے والے میں کتنا اثر ہے. اور آپ بھی جو جانتے ہیں وہ بھی پچھلے حالات کو ہمارے دیکھیں گے اور آج کی گفتگو کو ملائیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پتہ چلا کہ گلیوں سے گزر رہے ہیں تو اور زندگی ہے، فرش عذاب پہ آ گئے تو اور زندگی ہے، منبر پر آ گئے تو اور زندگی ہے. یہ تیسرا چرتر نہیں چلے گا. سنیں آپ، ایک طرح کا کردار پیش کرنا چاہیے. جو 365 خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے وہ محمد کی گفتگو کو کہاں تک سن کے برداشت کرتے، جبکہ محمد وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں. اور جو 365 خداؤں کے سامنے اپنی جبین کو، اپنی پیشانیوں کو جھکا رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم محمد کی گفتگو کو نہیں سنیں گے، ہم محمد کی باتوں کو نہیں مانیں گے. تو وہ کیا کہتے تھے محمد سے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ جو کچھ کہیں ہم انہیں دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. توجہ چاہتے ہیں یا؟ خدا بناتا ہے، خدا بنایا نہیں جاتا. سن لیجیے آپ، خدا مخلوق کو پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. لیکن بندہ چاہے کہ ہم خدا بنا دیں تو بندہ خدا نہیں بنا سکتا. تو ان کافروں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے کہہ دو کہ دولت لے لیں، عورت لے لیں، حکومت لے لیں، مگر ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. یہ 3 شرطیں کفار قریش نے رکھی تھی محمد کے سامنے کہ حکومت لے لیں، عورت لے لیں، توجہ چاہ رہے ہیں، دولت لے لیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے یہ نبوت ہے، تینوں کے چکر میں آنے والی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کے اوپر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کے اوپر. تو یہ پہچاننے کی ضرورت ہے. 30-32 منٹ کا وقت گزر گیا، وہ 2 ہی منٹ باقی ہے. لیکن منبر پر جو بات کہی جائے اس پر عمل ہونا چاہیے نا. لیکن ایک بات پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ جب انسان تیاری کر کے آتا ہے، اسٹڈی کر کے آتا ہے تو آسان نہیں ہے اتر جانا نا یار. بھائی جب آیا تیاری کر کے تو جب تک بیان نہیں کرے گا اس کا بھی تو دل نہیں بھرے گا. وہ آپ کے دل بھرنے کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہتا کہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ سنا دیں. جو چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ تیار رہیے گا اگلے سال سننے کے لیے. لیکن عزیزان گرامی، دو گفتگو ہے جو میں آپ کی خدمت میں اپنے نوجوانوں سے خطاب ہے اور ہماری بہنوں سے خطاب ہے، ہماری ماں بہنوں سے خطاب ہے کہ ہمیشہ پردے میں رہیے گا. اگر بے پردہ چلی کوئی شکوہ کرے یا نہ کرے، مگر جناب زہرا شکوہ کریں گی کہ حسین کی شہادت کے بعد، عباس کے بازو قلم ہونے کے بعد ہمارے بیٹیوں کے سروں سے چادریں لوٹی گئی تھی اور تم بے ردا گھوم رہی تھی، ہماری بیٹیوں کا مذاق اڑا رہی تھی. نماز کا دامن نہ چھوٹنے پائے. امام مظلوم رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو اپنی بہن زینب سے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا، اے بہن بھائی تیرا مقتل میں جا رہا ہے، اے بہن اس بات کا خیال رکھنا کہ بھائی کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مصیبت کے عالم میں جناب زینب نماز شب پڑھتی تھی. نماز شب پڑھیے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. لوگ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں.
ارے جس کو بارگاہ حسینی سے نہ ملے اس کو کسی کے در پر کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ حسین کی بارگاہ میں آئیے، ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے یہ کون سی بارگاہ ہے؟ بہت سے ایسے نونہال جو ماؤں کے چشم و چراغ تھے، بیماری کے عالم میں اس بارگاہ میں آئے اور وہ بچے شفیاب نہ ہو سکے، ماں کے زانوں پر دم توڑا اور اسی بارگاہ میں وہ بچے سو رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیجئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے خود معلومات میں ہے، ایک بچہ 25 سال کا جو ہمارے عزیزوں میں ہوتا تھا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے بہت کوششیں کی، لوٹ تک ڈاکٹروں سے رابطہ رکھا، نہیں مولانا اس بچے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کم عمر میں وہ بچہ شاعری بھی کرتا تھا۔ 13 رجب کو اپنا قصیدہ کہہ کے اسی بارگاہ میں اس نے محفل پڑھا ہے، اور چند لمحوں کے بعد ماں کے زانوں پر سر رکھ کے دم توڑ دیا۔ لیکن سلام ہو اس ماں کے حوصلے پر کہ تنہا رہ کے جوان بیٹے کو اسی بارگاہ میں دفن کیا۔ ہم سے بتایا تھا کہ راجو دادا کی قبر میں کے پہلو میں ہم نے اپنے بیٹے کو دفن کیا۔ اب جو چاہ رہا ماں نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا، اور ایک اچھا مجمع یہاں اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہم لوگ کافی دور کے اوپر تھے، نہیں آ سکے، تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا وطن تھا۔ بہت کوشش کیا کہ آخری رسومات میں ہم پہنچ جائیں، لیکن پہنچ نہیں سکے۔ لیکن ماں کو تسکین ہو گئی کہ ہم دیکھتے رہے اور بچہ نظروں کے سامنے سے چلا گیا، لیکن اس ماں کو تسکین ہو گئی کہ بیٹے کو غسل و کفن مل گیا۔ سلام ہو لیلا تمہارے اوپر، کہ جب ام لیلا کو معلوم ہوا کہ علی اکبر چلے گئے تو ماں خیمے کے اندر ادھر ٹھوکریں کھاتی رہی اور آواز بلند کرتی رہی، بیٹا ماں زندہ رہ گئی، تم دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ شام ہو رہی ہے، 2-3 منٹ اور سن لیجئے۔ جب شام ہوتی ہے ایک معصومہ بچی کی یاد آتی ہے، زندان کے دروازے پر بیٹھ کے کہتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی تھی، بیٹا یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بچی کہتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، کیا ہم اپنے وطن مدینے نہیں جائیں گے؟ اسی عالم میں قید خانے میں حسین کی بچی رخصت ہو گئی۔ مسائل بہت ہے کربلا کی، مگر وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ کربلا سے لٹ کے جو کوفہ و شام کو اہل حرم گئے ہیں، 1 سال کے بعد پلٹ کے چلے آئے، مگر کچھ دن کے بعد یزید نے سید سجاد کو شام میں طلب کیا ہے تو جناب زینب تیار ہوئیں اور ساتھ میں جناب فضہ تیار ہوئیں۔ زینب نے کہا، بیٹا سجاد بھائی نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا، زینب تمہیں تنہا جانے نہیں دے گی، بھیا تم جہاں جہاں چاہو گے، یہ پھوپھی وہاں وہاں جائے گی۔ شام کے قریب پہنچے تو جناب زہرا کی وفات ہو گئی، جناب زہرا نے شہادت پائی۔ سنیں آپ، سید سجاد ہیں، جناب فضہ ہیں، ہے نا، جناب زینب کو غسل دیا گیا۔ جب بیمار جوان بھتیجا موجود ہے تو سید سجاد نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی ہوگی۔ قبر میں جب اتارا گیا
سید سجاد قبر کی بلندی پر بیٹھے تلقین پڑھنے کے لیے۔ یہ مصائب ہم نے فیاض حسین صاحب، مولانا فیاض حسین صاحب ولید پوری مرحوم سے سنا تھا، جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سید سجاد قبر زینب کے قریب بیٹھے تلقین پڑھنے کے لیے، اور جناب فضا قبر میں اتری شانہ ہلانے کے لیے۔ سید سجاد نے تلقین پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ میری پھوپھی کے جنازے کو حرکت ہوئی، تلقین پڑھنا روک دیا، کہا فضا یہ بتاؤ کہ میری پھوپھی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا اے سید سجاد سن کے برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا پھوپھی اے فضا بتاؤ تو کہ میری پھوپھی نے کیا کہا ہے؟ کہا اے سید سجاد پہلے اپنے دل کو سنبھالو، زینب کہہ رہی ہیں فضا سید سجاد سے پوچھو کہ اب شمر تازیانے تو نہ مارے گا۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آنسو بہائیے، اب شمر نہیں آئے گا۔ واہ محمدہ واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔